راہ میں لگا دینا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس کو آگے بڑھانا، یہ ہے اسلام، اور یہی ہے دین کی گواہی دینا۔ اور جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی کہ تمہیں بہترین امت بنایا گیا ہے تاکہ تم ان تمام طریقوں کو اختیار کر کے اپنی زبان، اپنے قلم، اپنی تحریر، اپنی تقریر اور اپنے نمونۂ زندگی، اپنے ہیومن بیہیویئر، اپنے سوشل لائف، اپنی اکنامک لائف، اپنی پولیٹیکل لائف، ہر ایک کے ذریعے سے تم اس بات کو ثابت کرو کہ یہی اللہ کا سچا دین ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی بنیاد پر ہم امت مسلمہ بنیں۔ آپ ذرا اس بات پہ غور فرمائیں، صرف 23 سال کی مختصر مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ 1986 میں، آج سے 20-22 سال پہلے، مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے نیو یارک میں ہارٹ پبلیکیشن سے ایک کتاب لکھی، D100، یعنی 100۔ نیچے وہ لکھتا ہے اے رینکنگ آف 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنالٹیز ان دی ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ کی 100 سب سے زیادہ متاثر کن شخصیات کی ترتیب، رینکنگ کی اس نے۔ اور آپ کے علم میں بات ہوگی کہ اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہا ہے کہ ہی واز دی موسٹ امپورٹنٹ، موسٹ انفلوئنشیل پرسنالٹی، سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ تاریخ انسانی کو متاثر کرنے والی کوئی شخصیت ہے تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ وہ کہتا ہے My choice of Muhammad's name to head the list of most influential personalities in human history may be questioned by some people۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو تاریخ انسانی کی 100 مؤثر ترین شخصیات کی فہرست میں جو سر فہرست رکھا ہے، اس پہ کچھ لوگ سوال اٹھا سکتے ہیں۔ Some people may object to it، کچھ لوگ اس پہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں۔ But he was the only person in human history who had been supremely successful both secularly and religiously۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساری تاریخ انسانی میں حضرت محمد کی شخصیت وہ واحد شخصیت ہے جو دنیوی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ مؤثر رہی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ he was away from the centers of civilization، وہ جو تہذیب کے مراکز ہیں وہاں سے دور ایک علاقے میں، یعنی مکے میں پیدا ہوئے۔ he didn't have the formal education، عام جو تعلیم لوگوں کو ملتی ہے وہ بھی، اس سے بھی وہ محروم رہے۔ but within a short span of 23 years he changed the entire human history۔ لیکن 23 سال کے ایک مختصر عرصے میں انہوں نے تاریخ انسانی کے رخ کو ایک عظیم طریقے سے تبدیل کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ some 1400 years after his death even now his influence is pervasive۔ آج جب کہ دنیا سے ان کو رخصت ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں، ساری دنیا پر ان کے اثرات چھائے ہوئے، پھیلے ہوئے ہیں۔ تو یہ آخری بار امت مسلمہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیادت میں منظم فرمایا۔ پھر دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ نے ساری باتیں لوگوں کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب ہدایت کو، اس نصیحت کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آج تک قرآن مجید کا کوئی نقطہ، کوئی شوشہ، کوئی زبر، کوئی زیر اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکا۔ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کی تمام تفصیلات محفوظ۔ تو قرآن و حدیث، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا زندگی کی آخری تقریر میں حجۃ الوداع کے موقع پر، وداعی حج کے موقع پر جو 10 ہجری میں آپ نے کیا تھا، اس وقت آپ نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے ہوئے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، یعنی میرا طریقہ۔ اگر تم ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر آپ نے ساری باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر دی، سمجھا دیا، بتا دیا، اور پھر آپ نے پوچھا لوگوں سے کیا میں نے پہنچا دیا؟
لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا اللہ کا پیغام جو مجھے تم تک پہنچانا تھا کیا میں نے بلا کم و کاست تم تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بلا کم و کاست ہم تک پہنچا دیا۔ لوگ محسوس کر رہے تھے کہ شاید اس کے بعد ہم پھر حضور سے ملاقات نہ کر سکیں، شاید حج کا مبارک اجتماع جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میسر آئی ہے شاید ہماری زندگی میں دوبارہ نہ آ سکے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہو رہے تھے، ان کی آوازیں رند رہی تھیں۔ تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت کے ساتھ اسی اعتماد کے ساتھ پوچھا کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بلا کم و کاست تم تک پہنچا دیا؟ اب لوگوں کی نگاہیں جھک گئیں، آنسو بہہ پڑے، گلے رند گئے، آوازیں دب گئیں۔ انہوں نے رندے ہوئے گلوں کے ساتھ کہا اے اللہ کے رسول واقعی آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں، اشارہ کیا اور کہا اے اللہ تو بھی گواہ رہا، یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں، تو بھی گواہ رہا۔ اس کے بعد جو آپ نے الفاظ فرمائے وہ ہم میں سے ہر مسلمان کو یاد رکھنے چاہیے۔ آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں۔ یہ پیغام وقتی پیغام نہیں تھا، یہ بعد کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام تھا۔ ہر مومن کا بنیادی فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت کو اور لوگوں تک پہنچائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 40 سال تک خلافت راشدہ کا دور رہا۔ سیدنا ابوبکر صدیق 2 سال 4 مہینے تک وہ خلیفہ رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال تک انہوں نے تقریباً حکومت کی۔ پھر حضرت عثمان تشریف لائے، حضرت علی تشریف لائے۔ اس طریقے سے خلافت راشدہ یعنی صحیح خلافت جسے کہا جاتا ہے خلافہ علی منہاج النبوہ، یعنی نبوت کے راستے پر ٹھیک طریقے سے کام کرنے والی خلافت قائم رہی۔ پھر اس کے بعد بادشاہت آ گئی، حضرت امیر معاویہ آئے جو بہت بڑے صحابی تھے لیکن بہرحال وہ بادشاہ تھے، خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ راشد نہیں کہا جاتا ہے ان کو، اور انہوں نے کہا بھی کہ میں تمہارا پہلا بادشاہ ہوں۔ بہرحال بنو امیہ کا دور رہا، پھر بنو عباس کا دور آیا، اسلام پھیلتا رہا، اسلام کا اجالا پھیلتا رہا، اس کی روشنی پھیلتی رہی۔ اور جیسے ہم اگر اس کے بعد کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 632 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور تقریباً 100 سال کے اندر بلکہ 711 عیسوی میں اسلام کا پیغام یہاں ملتان تک پہنچ گیا۔ محمد بن قاسم اسلام کا پیغام لے کر سندھ کے ساحل پہ اترے 710 یا 711 عیسوی میں۔ ادھر طارق بن زیاد ایک بربر نوجوان، بربر قبیلے سے تعلق رکھنے والا، وہ جبل الطارق، جبرالٹر جسے کہتے ہیں، جو جبل الطارق ہے اس کو پار کر کے اسپین میں پہنچ گیا، وہ بھی 711 میں تقریباً وہاں پہ پہنچا۔ اسلام کا پیغام پھیلنے لگا، لوگوں کے قلوب متاثر ہونے لگے، مسخر ہونے لگے، ان کی زندگیاں تبدیل ہونے لگیں۔ اور اس وقت جو 2 ایمپائرز تھے اسلام کے آنے سے پہلے، ایک کو کہتے تھے گریٹ رومن ایمپائر، کانسٹینٹینوپل یا قسطنطنیہ جسے ہم استنبول کہتے ہیں آج کل، وہاں اس کا کیپٹل تھا، اور دوسری اور ایک سلطنت تھی دی گریٹ پرشین ایمپائر، ساسانی حکومت، مدائن جو ایک شہر تھا ایران کا جو اس کا کیپٹل تھا۔ ان دونوں یعنی ایرانی قوت اور رومی قوت، ان دونوں کے درمیان طویل عرصے تک جنگیں ہوتی تھیں۔